خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کا اپنا خادم ریورنڈ میتھیو سرویا، نیو انگلینڈ امریکہ سے۔ آج ہم دوبارہ سے پروگرام آپ بیتی لے کر حاضر ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے پارٹ 1 کو دیکھا اور اس میں ہم نے کافی جستجو کی اور کافی چیزوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، اور آج جو ہے ہم لوگ اسی سلسلے کو آگے لے کر جائیں گے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ کیسے ہندو پاک میں مسیحیت کا آغاز ہوا، اور آج ہم دیکھیں گے مقدس توما رسول کی زندگی کے متعلق، جسے سینٹ تھامس بھی کہتے ہیں، ڈسیپل آف دا جیسس کرائسٹ۔ دس از فرسٹ پرسن اینڈ فرسٹ از اے ڈسیپل ہی از کم ٹو ان ہندو پاک۔ اور آج دیکھیں گے کہ یہ وہی مقدس توما ہے جس نے اپنی انگلیاں یسوع مسیح کے زخموں میں اور ان کی پسلی میں ڈالی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں اپنی انگلیاں نہ ڈالوں اور میں یقین نہیں کر سکتا کہ یسوع مسیح واقعی مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ ایک خوبصورت وہ شہر ہے جس کا نام ٹیکسلا ہے، اور ٹیکسلا جو ہے وہ واقعی روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے، اور مسیحی قوم کے لیے جو کہ ہندو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے جیسے کہ ہمارے لیے مقدس سرزمین کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آج اگر ہم مسیح ہیں تو ہم مقدس توما رسول کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ کو یہ ایک اور چیز بتاتا چلا جو کہ وہاں ٹیکسلا جو ہے، یہ ٹیکسلا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ تراشے ہوئے پتھروں کا شہر، تراشے ہوئے پتھروں کا جو شہر ہے، اور اسی کے ساتھ وہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ ٹیکسلا کے جو مسیح ہیں وہاں وہ مقدس توما رسول کی عید بھی مناتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہر سال مقدس توما رسول کی عید مناتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے یوسف مسیح یاد کی کتاب بنیادی پتھر کو تلاش کریں، اور اس کتاب میں سے آپ یہ پوری انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مقدس توما رسول نے وہاں اپنی خدمات کو سر انجام دیا۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے یہ ہے کہ مقدس توما رسول جو ہے وہ AD 45 سے لے کر 47 کے درمیان وہاں انہوں نے خدمت سر انجام دی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مقدس توما رسول وہاں جب گئے تو وہاں ایک خوبصورت شہر ہے، اور یہ جو ہے ایک انجینئر کے طور پر، ایک مستری کے طور پر، ایک کاریگر کے طور پر وہاں بلایا گیا تاکہ بادشاہ کا محل تیار کرے، اور اس نے وہاں بہت سارے لوگوں کو، مزدوروں کو جو ہے اپنے ساتھ لگایا، اور مزدوروں کو کہنے لگا کہ تمہیں جو دہاڑی ملتی ہے میں آپ کو اس سے ڈبل دوں گا، لیکن آپ کو صرف میری باتیں سننی ہیں۔ اور مقدس توما رسول انہیں مسیح کا پرچار کرنے لگا، اور انہیں یسوع مسیح کی شہادت کے متعلق بیان کرنے لگا، اور آسمانی بادشاہت کی خوشخبری دینے لگا، اور اس طریقے سے وہاں لوگ جو ہیں وہ مسیحیت میں بڑھتے گئے۔ اور جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ اس بات سے خفا ہوا کہ میں اپنا محل دیکھتا ہوں، لیکن یہاں جو محل دیکھنے کے لیے آیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا میرے عزیزو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ٹیکسلا کی ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جو آج بھی موجود ہے، اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اور یہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پتھر، یہ جو پہاڑی ہے، یہ ٹیکسلا کی ایک یادگار پہاڑی کے طور پہ کلایا جاتا ہے، اور یہاں مقدس توما رسول نے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہاں جو ہے توما پہاڑی کے نام سے جگہ کلائی جاتی ہے، اور یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ بہت سارے مسیحی جو ہے وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اسرائیل میں نہیں جا سکتے یا کچھ ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتے، تو ہمیں اس جگہ پر جانا چاہیے جو کہ بہت آسان ہے، اور کم خرچے میں آپ اس مقدس جگہ پر بھی جا کر سیر و تفریح کر سکتے ہیں اور خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو شہر ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو پاکستان کی سرزمین میں موجود ہے، لیکن یہ جو شہر کہلاتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے،
اور اگر آپ اس شہر کے متعلق دیکھیں تو جیسے اس تصویروں میں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ شہر جو ہے واقعی خوبصورت ہے اور سرکپ سٹی کے نام سے یہ کہلاتا ہے، جو کہ ٹیکسلا میں اور پاکستان میں سرزمین میں واقع ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں جو 1935 میں ہل چلاتے وقت ایک آدمی کو وہاں کروس ملی، اور وہ کروس جو ہے وہاں کے جو چرچ میں ابھی بھی موجود ہے، ٹیکسلا میں وہ کروس ابھی بھی موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ کروس جو ہے، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ مقدس توما رسول کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کروس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کروس کو جو ہے چرچ آف پاکستان، جسے اینگلیکل چرچ کہتے ہیں، ان کی کتاب دعائے عام میں بھی لگایا گیا ہے۔ اور یہی کروس نما جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ اور یہاں دوسری بات جو ہے، یہ کسی نے اور بھی یہاں ریسرچ کی، اور ریسرچ کے مطابق جو ٹیکسلا جگہ ہے یہ 2500 سال پرانا شہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب مقدس توما رسول یہاں آئے تو اس وقت دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے یہ ٹیکسلا سٹی جو ہے موسٹ جو ہے وہ کرسچن لوگوں کی کہلائی جاتی ہے۔ اور جس جگہ پر مقدس پولس رسول آئے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا محل تھا، ساتھ میں بادشاہ کی میں نے تصویر لگائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بادشاہ وہاں کیسے ہوا۔ اور اس کے بعد یہ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا سب روپیہ پیسہ توما نے برباد کر دیا ہے، تو توما رسول کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن توما رسول نے اپنی ہمت کو نہیں ہارا، اور رات کو ہی جب بادشاہ کے ایک گھر کے ایک افراد کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے جا کر آسمان پر دیکھا اور کہا کہ میرا محل کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ تمہارا یہاں محل نہیں ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کے آسمان پر ایک تختی لگی ہوئی نام سے، وہ اس نے وہاں جانا چاہا لیکن وہ وہاں نہیں جا پایا، کیونکہ وہ روپیہ پیسہ توما نے خدا کی تبلیغ پر لگا دیا۔ تو جب خدا نے اس آدمی کی، اس کے بھائی کی روح کو واپس بھیجا، تو دوبارہ جب وہ زندہ ہوا تو وہ اپنے بھائی کے پاس روتے ہوئے خوشی سے گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی وہ گھر مجھے دے دو، جتنا پیسہ چاہیے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ لیکن اس نے بولا کہ توما نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، اس نے بولا میں آسمان پر جا کر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تب جا کر توما رسول کو قید خانے سے آزاد کیا گیا۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اور یہ جو ہے وہ یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی میں لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہ بہت خوبصورت محل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اس میں دیکھیں جب توما رسول ایک انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا، اور ایشیا میں سب سے عقل مند اور دانش مند بھی کہلایا، اور اسی کس طریقے سے توما نے بہت کام کیا یہاں۔ اور اب خاص طور پہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ توما رسول جب وہاں پہنچے، اور توما رسول نے یہ جو سائڈ پہ یہاں پتھر لگایا گیا اس سٹی میں، یہ پتھر جو اس کونے کا پتھر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ توما رسول کے ہاتھ کا لگایا ہوا پتھر ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو ایک چھوٹا سا آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں توما رسول نے ان لوگوں کو بیپٹزم دیا، اور یہاں پہلے افراد کو بیپتسمہ دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے افراد کو بھی یہاں بیپتسمہ دیا گیا۔ اور یہ جو پتھر ہے یہ توما رسول کے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر ہیں، اور اس جگہ پر بہت سارے لوگ آ کر عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ ایک مقدس زمین، مقدس سرزمین ہے، کیونکہ جہاں توما نے آ کر منادی کی اور لوگوں کو بیپٹزم دیے، اور وہاں جا کر آپ بھی خدا کے نام سے بیپٹزم لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس پہاڑی پر، اس جگہ پر توما رسول نے اپنی کلیسیا کا آغاز کیا، اور آج یہ مقدس سرزمین کے طور پر کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ بھی وہاں جا کر اپنی خوشی کو، اپنی ان تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس توما رسول نے کیسے وہاں وقت گزارا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایسی معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور مہربانی کر کے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی تاریخی چیزوں کو حاصل کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ایک آپ کی انگوٹھا دبانے سے آپ تک جب دوبارہ ہم ویڈیو اپڈیٹ کریں گے تو آپ کو فوری طور پہ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ www.youtube.com/world-American Travel Man پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اگر گوگل میں چلے جائیں تو اس میں بھی آپ google.com/view./American Travel Man وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور میرے عزیزو اپنا خیال رکھیے گا، اور اب ہم دوسرے کسی مضمون پر لے کر آئیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ بیتی کو دیکھتے رہیں اور خدا سے برکت حاصل کرتے رہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ پہنچ سکے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، خداوند آپ کا حافظ اور نگہبان ہو، آمین۔